یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ السلام علیکم۔ ہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ان کو ایمان اور اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کیسے سکھائے جائیں اور وہ کیا ہیں جو ان کو بچپن سے ہی سکھائے جائیں اور وہ بڑے ہونے تک اس کے اوپر قائم رہیں اور مضبوط رہیں، اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ تو اس کے لیے جو اسلام کی بنیادی عقائد ہیں جن پر پہلے سے تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے وہ ان کو سکھائے جائیں، ان کو بار بار ان سے سوال جواب تذکرے ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ اس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، اس کے مطلب کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے نماز پڑھنا، تیسرا ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان شریف میں روزے رکھنا، اور پانچواں حج۔ یہ 5 جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے ارکان ہیں جو کہ ایک مسلمان کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر اقرار کرنا لازم ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شہادت یہ بھی ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے، بچوں کو سکھانا ہے، یعنی کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کے معنی بھی بچوں کو سکھانے ہیں۔ گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سب بچوں سے یہ بات بھی پوچھنی ہے، ان کو سمجھانی ہے، سوال کرنا ہے، کیا بغیر معنی اور مطلب کے سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کیا کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو ان کو بتانا ہے کہ نہیں، صرف زبان سے جو آدمی صرف کلمہ پڑھ لے تو اسے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کو سمجھ کر دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار کرے یہ کلمہ حق ہے، سچ ہے۔ اس طرح سے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ پھر گونگا آدمی اگر اقرار نہیں کر سکتا اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا ہی کافی ہے، تو اس سے ہمیں سمجھا جائے گا کہ وہ مضبوط ایمان والا ہے، یعنی کہ ایمان لایا ہے۔ اشارے سے وہ ظاہر کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو بچوں کو بتایا جائے کہ وہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی بھی بچوں کو یاد کرایا جائے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ پیغمبر آئے، اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ یہ بچوں کو سکھایا جائے۔ اب بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدے کیا ہیں، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے علاوہ عقیدے اور کیا ہیں جو کہ ایک مسلمان کو ہونے چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے، ان کی نظریات کیسے ہونے چاہیے۔ اس میں ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلام بن جائے، اللہ کے حکم کے بغیر
کوئی اپنی مرضی یا کسی اور مخلوق کی مرضی پہ نہ چلے۔ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر یہ بات بتانا وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اسی نے زمین و آسمان، چاند سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، ہر تمام جہاں کو پیدا کیا ہے، وہی تمام دنیا کا مالک ہے اور چلا رہا ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ کھانا دیتا ہے، وہ پینا دیتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی جگاتا ہے، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا کوئی رشتہ ہے، ناتا ہے، اور اللہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسی نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، تمام نامناسب صفات سے پاک ہے۔ وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس کے لیے زمانہ اور وقت، مکان یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام نامناسب چیزوں سے پاک ہیں۔ مخلوق کے لیے ہوتا ہے آنے والا وقت، گزرا ہوا ماضی اور موجودہ وقت، یہ صرف مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ ان چیزوں سے صاف پاک ہے اور ان کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی علاقہ، کوئی جگہ، کوئی مقام، کسی بھی چیز کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں۔ اللہ کے لیے یہ مقرر کرنا مناسب نہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے نظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ تو یہ سب باتیں جو نا ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، بتانی ہے، تاکہ ان کے عقائد بھی اچھے ہو جائیں اور وہ اچھے نظریات کے ساتھ اچھے مسلمان بنیں۔ جب وہ اللہ کو، اللہ کے پوری صفات کے ساتھ پہچانیں گے، اللہ کی ذات سے ان کا تعلق جڑے گا، جب وہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے کیا بات کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان دل میں آئے گی تو ایک اچھا انسان بن جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی اس چیز کی آپ کو بھی اشد ضرورت ہے، مجھے بھی اشد ضرورت ہے، اس چیز کی ہمارے آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے، تو اس کی محنت کرنی ہے کہ بچوں میں یہ چیز عام ہو جائے۔ ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوں وہ مدرسے جانے سے پہلے ان چیزوں کو سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس چیز پہ ہماری ویڈیوز اور آگے بڑھتی رہیں گی، اور کہ ملائکہ کون ہے اور باقی جو ایمانیات کے معاملات ہیں اس کے اوپر آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو علم ہے وہ آگے پھیلے، اور یہ بار بار دیکھتے رہیں، بار بار اس کے تذکرے کرتے رہیں، تاکہ بچے ان چیزوں کو سیکھ کر ایک اچھے نظریات کے ساتھ اچھے مسلمان بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ یا الہی جب